اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے اسکیجول بنا دیا ہے. ٹیمز جو ہیں وہ سحری میں بھی چیکنگ کریں گی اور افطاری میں بھی چیکنگ کریں گی. دودھ دہی یا پراٹھے وغیرہ ان سب کی انسپیکشن کی جائے گی. ٹیمز جو ہیں ہول نائٹ اور ایوننگ میں وہ اویلیبل رہیں گی. فلی آپریشنلائزڈ ہے, ان کے پاس ہینڈی اکوپمنٹس موجود ہے. ملک کے لیے ملک اڈلٹریشن ٹیسٹنگ کٹ ان کے پاس موجود ہے. آئل کی ٹیسٹنگ کے لیے آئل ٹیسٹومیٹر ہے. اسلام آباد میں دودھ خالص مل رہا ہے؟ بالکل مل رہا ہے, کیونکہ 2024 میں دودھ کی دکانیں چیک کی گئی ہیں. جسٹ 43 سیل, کوالٹی امپروو ہو رہی ہے. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا کمپلینٹس کو لے کر 100% ریڈریسل ریکارڈ. شہریوں کو کس طرح سے یقین دلانا چاہتی ہیں یا جو بھی شکایت ہوگی اس پر ایکشن ہوگا؟ جہاں کھانے کی چیز ہے, جہاں پینے کی چیز ہے. ایسے کون سے ایشوز ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتی ہیں کہ لوگ اگر ان معاملات کو ٹھیک کر لیں تو شاید فوڈ اتھارٹی کی ضرورت نہ ہو؟ اگر آپ ریلیجن کو تھوڑا سا انوالو کر لیں. ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان, تو میرا خیال ہے کسی ریسٹورینٹ کسی بیکری پہ ہمیں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. ایک فرائیڈ پروڈکٹ سحری کے ٹائم پہ لے رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے پورا دن نہ پانی پینا ہے نہ کچھ کھانا ہے, خود بخود ایسیڈیٹی کو دعوت دے رہے ہیں. کیونکہ آپ نے سحری کر کے موسٹلی لوگوں نے سو جانا. رنگ برنگے مشروبات ہم پیتے ہیں, آپ اپنے لیور کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں. کلرز وہ فلٹر کرے گا. ہائی شوگر کنٹینٹس, ایک دم سے انسولین آپ کی زیادہ اندر باڈی کے اندر وہ ہو جائے گی, آپ کا شوگر لیول بڑھ جائے گا. تو اپنی باڈی کو پراپر ایک جھٹکا دیتے ہیں افطاری کے ٹائم پہ. ہم پیدل نہیں چلتے. ڈیوس میں تھی تو ڈیوس میں سائیکلنگ کا بہت ٹرینڈ ہے. آپ کو لوگ پیدل چلتے ہوئے نظر آئیں گے یا سائیکلنگ کرتے ہوئے. آپریشنز میں خاتون کے لیے کام کرنا از کوائٹ اے ٹف جاب. کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات بہت زیادہ پریشر آتا ہے, پھر لوگ بات سمجھ نہیں رہے ہوتے. 2-4 دفعہ ایسا ہوا ہے زد و کوب کرنے کی بھی کوشش کی, تو پھر پولیس کی اسسٹنس تو اوبویسلی ہمیں چاہیے. اتنے کسی گھر کے بزرگ کو لے آتے ہیں معافی مانگنے کے لیے. بدتمیزی تو کسی بچے نے کی ہوتی ہے, لیکن وہ معافی ایک بزرگ آ کر مانگ رہے ہوتے ہیں. جو آپ کے بچے ہیں انہیں آپ سمجھائیں. السلام علیکم پاکستان زندہ باد. ناصر بٹ مجھے کہتے ہیں. ناظرین, ہم انتظار کر رہے ہیں رمضان المبارک کا, کہ جب رمضان المبارک آئے گا تو صبح و سحری ہوگی, مزیدار قسم کا دودھ دہی اور پراٹھے استعمال کیے جائیں گے, اور افطاری میں بھی ہم پکوڑوں سموسوں کا امیجن کرتے ہیں. جی رات کو دوستوں کے ساتھ نکلنا بھی ہے اور باہر ڈنر کا بھی جو ہے انتظام کیا گیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس بار اسلام آباد کے جو شہری ہیں, جو رہائشی ہیں, ان کو کیا جو باہر کھلے کھانے ہیں, سموسے ہیں, پکوڑے ہیں, دودھ ہے, دہی ہے, یا جو دیگر چیزیں ہیں وہ مناسب کوالٹی میں مل پائیں گی یا نہ مل پائیں گی. اس حوالے سے اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے کیا انتظامات کیے ہیں. ہمیں ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر طاہرہ صدیق موجود ہیں. بہت شکریہ آپ وقت دے رہی ہیں. کیا تیاری کی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں جی گھروں میں تو تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے رمضان المبارک کی. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے کیا تیاری کی ہے؟ تھینک یو سو مچ ناصر. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے اسکیجول بنا دیا ہے. ٹیمز جو ہیں وہ سحری میں بھی چیکنگ کریں گی اور افطاری میں بھی چیکنگ کریں گی. سحری کے ٹائم پہ جو دودھ دہی یا پراٹھے وغیرہ جو بھی اویلیبل ہوں گے مارکیٹ کے اندر, ان سب کی انسپیکشن کی جائے گی. اور اسی طرح افطاری میں چونکہ یہ شاپس کے اوپر جو پریپریشن کا کام ہے وہ 3-4 بجے کے قریب سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو ٹیمز جو ہیں وہ ہول نائٹ اور ایوننگ میں وہ اویلیبل رہیں گی, تاکہ جو فوڈ ہے ان کو وہ اچھی مہیا ہو سکے اور ہم اس کی سیفٹی کو انشور کر سکیں. تو کیا رہی ہے اب تک اسلام آباد فوڈ اتھارٹی؟ ظاہر سے پہلے ہم نے دیکھا پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ڈفرینٹ کارروائیاں کی, لاہور میں بہت کام کیا. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی اس کی نسبت ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہے. کیا ذمہ داریاں ہیں, جاب ڈسکرپشن کیا ہے, اور اب تک کن معاملات کو دیکھا گیا؟ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی فلی آپریشنلائزڈ ہے. اس کی جو ٹیمز ہیں ان کے پاس ہینڈی اکوپمنٹس موجود ہے. آن اسپاٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں فوڈ کی. اس میں ملک کے لیے ملک اڈلٹریشن ٹیسٹنگ کٹ ان کے پاس موجود ہے. ان کے پاس لیکٹوسکین ہے. آئل کی ٹیسٹنگ کے لیے آئل ٹیسٹومیٹر ہے. پانی کی ٹیسٹنگ کے لیے پی ایچ میٹر اور ٹی ڈی ایس میٹر. اور شوگر کی ٹیسٹنگ کے لیے اس شوگر کے اندر جو ہمارے سرپس ہوتے ہیں اس کے اندر ہم برکس چیک کرتے ہیں, تو اس کے لیے ریفریکٹومیٹر. یہ ساری چیزیں ٹیم اپنے ساتھ کیری کرتی ہیں. اور اس وقت 4 ٹیمیں اسلام آباد میں کام کر رہی ہیں, اور چاروں ٹیمز جو ہیں ان کو یہ سارے اکوپمنٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں تاکہ وہ جائیں اور پراپرلی ٹیسٹنگ کر سکیں. اور جہاں پہ زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہم سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں اور لیب بھجواتے ہیں, پھر ڈیٹیلڈ انالیسس بھی کروا لیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ دودھ کے انالیسس کے لیے, ان کی ڈیٹیکشن کے لیے بھی کچھ آپ کے پاس ڈیٹیکٹرز موجود ہیں, اسلام آباد میں دودھ خالص مل رہا ہے؟ بالکل مل رہا ہے. یہ میں اس چیز کے حوالے سے صرف لاسٹ ایئر کی جو فگرز ہیں وہ شیئر کرتی ہوں کہ 2024 میں 2000 دودھ کی دکانیں چیک کی گئی ہیں, اور اس میں سے صرف 43 سیل ہوئی, اور 300 کو فائن ہوا. فائن مینس اس میں پانی ہوگا, اس کی تھوڑی فیٹ کم ہوگی, SNF کم ہو سکتے ہیں, صرف اس بیس پہ. اور اڈلٹریشن کے کیسز جو ہیں وہ 43 تھے جسٹ. تو آپ ریشو خود
نکال سکتے ہیں کہ 2000 میں سے جسٹ 43 اگر سیل ہو رہی ہیں تو مینس کوالٹی امپروو ہو رہی ہے. تو سموسے پکوڑے جو ہیں بڑا ہم بھی ظاہر ہے مزیدار قسم کے چسکے لے لے کے ہم لوگ کھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آئل استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے ان میں خصوصاً ان کو ری یوز کیا جا رہا ہوتا ہے بار بار, اس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اس کے لیے یہ آئل ٹیسٹومیٹر دیا گیا ہے ٹیم کو. وہ ٹی پی ایم ویلیو چیک کرتے ہیں, ٹوٹل پولر مالیکیولز. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار ریفرائنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آئل بلیک ہو جاتا ہے اور گریسی. اور ریسنٹلی ایک ہاٹ ٹاپک انڈسٹریلی پروڈیوس ٹرانس فیٹی ایسڈس کا ہے, وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کی این سی ڈیز, نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جسٹ لائک ڈائبٹیز, کارڈیوواسکولر ڈیزیزز اس کا مین ریزن ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنے بھی یہ ہماری شاپس ہیں جو آئل کی فرائنگ کا کام کرتے ہیں, جس پہ مطلب سموسے پکوڑے کی لوکل شاپس آ گئی, فاسٹ فوڈ پوائنٹس آ گئے, ہم ان سب کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پراپرلی ٹائملی چینج کریں کیونکہ ان کے پاس بھی اکوپمنٹس ہوتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو ہم انہیں کوئی سمپل طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے چیک کر لیں, اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ اس پیرامیٹر میں پورا نہیں اترا تو آپ اس کو چینج کریں, ادروائز فوڈ اتھارٹی آئے گی تو وہ سیل کرے گی. رینسیڈ آئل پہ ہم فائن نہیں کرتے, رینسیڈ آئل پہ ہم سیلنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ جو عوام ہے اس کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تو اس میں ہم معافی نہیں دیتے, ہم ان کو سیل کر دیتے ہیں اور ان کا آئل ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم نے ان کو آپشن دی ہوئی ہے کہ وہ بایو ڈیزل والوں کو سیل کر دیں یا وہ خود سے سوپ انڈسٹری کو سیل کر دیں, لیکن اگر ہمیں ملے گا تو ہم پھر اس کو. اچھا, اسلام آباد میں نا بڑی ظاہر ہے ایک ڈپلومیٹک سٹی ہے, تو یہاں پر اہم بیکریز بھی ہیں, ریسٹورینٹس کے چینز بھی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شہری نے شکایت کی کہ جی مکھی نکل آئی کیک سے یا اس طرح کے معاملات ہوئے اور آپ نے وہ بیکری یا ریسٹورینٹ کو سیل کرنے کی کوشش کی اور وہ نہ ہو سکا, مینیج چیزیں ہو گئیں؟ آپ کو لگتا ہے ایسا اسلام آباد میں ہوتا ہے, اتنا پریشر ہوتا ہے, یا اسلام آباد فوڈ اتھارٹی اتنا زیادہ کام کر رہی ہے کہ اس طرح کے بڑے مگرمچھوں کو بھی ہاتھ ڈال لیتی ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی, اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر چیک کریں گے تو جتنے آپ جو سو کالڈ, میں تو نہیں کہوں گی, آپ کہہ رہے ہیں بڑے مگرمچھ, تو وہ سارے کے سارے سیل ہوئے ہیں. اگر اس وقت اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا کمپلینٹس کو لے کر 100% ریڈریسل ریکارڈ ہے. اچھا, سٹیزن پورٹل پر جتنی کمپلینٹس آئی ہیں اب تک 100% وہ ایڈریس کی گئی ہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے, عرفان میمن صاحب, ہی از ویری اسٹرانگ مین اور وہ تگڑے افسر ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کام ٹھیک ہونا چاہیے, اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو پنشمنٹ ہوگی, اور سر اس حوالے سے پورا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر کسی جگہ پہ اڈلٹریشن ہے, پھر جس کا بھی فون آ جائے, کہیں پہ کوئی پرابلم, اگر کوئی جینون ہائیجینک ایشو ہے, کرونک ایشوز ہیں, پھر سر اس چیز کو نہیں کرتے, پھر کسی کا بھی فون آ جائے وہ سیل ہوگا. لیکن طریقہ کار کیا ہے, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹس سے جی میں کسی جگہ پہ گیا, میں نے کوئی چیز بائی کی, مجھے لگا کہ شاید یہ کمپرومائزڈ ہے, اس کی کوالٹی بہتر نہیں ہے, اسلام آباد فوڈ اتھارٹی تک میں کیسے پہنچوں؟ آپ سوشل میڈیا پر ہمارے جو پیجز ہیں, فیس بک, ٹویٹر, اس پر کر دیں کمپلین. آپ ہمارا جو آفیشیل فون نمبر ہے اس پر کال کر کے کمپلین کر لیں. ان رائٹ ہمارے آفس دے دیں, کسی بھی فارم میں آپ کمپلین کر دیں, ایون میسج کے تھرو, کالس کے تھرو بھی آ جائے, تب بھی ہم اس کو ریڈریس کرتے ہیں. چیف کمشنر آفس کے پیج پر کمپلین ہو جائے, ڈپٹی کمشنر آفس کے پیج پر کمپلین ہو جائے, کسی بھی فورم پہ آپ کریں, اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اچھا, کون کون سی ایسی شاپس ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, ہوٹلس ہیں, کیا کیا ایسا کچھ ہے اسلام آباد میں جس کو اسلام آباد فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو مانیٹر کر رہی ہے, ان کو ریگولیٹ کر رہی ہے, اور اگر وہاں پہ کچھ ایسا ہو تو شہری جو ہے اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں؟ نہیں, یہ آپ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے ہر کیٹیگری کے حوالے سے. اگر آپ جہاں کھانا ہوگا وہاں بھی فوڈ اتھارٹی, جہاں کھانے کی چیز ہے, جہاں پینے کی چیز ہے, ایون پانی کا جو پلانٹ ہے, آپ اس کے حوالے سے آ کے بتائیں ہمیں. ہم واٹر کی سیمپلنگ بھی کرتے ہیں, ہم واٹر کی ٹیسٹنگ بھی کرواتے ہیں, جتنے واٹر پلانٹس ہیں ان سب کی انسپیکشنز کرتے ہیں, ان کو ہم لائسنس دیتے ہیں. یعنی کہ جو پانی ہم واٹر پلانٹس کا پانی ہم پیتے ہیں, جی, اس میں بھی کچھ مزید امپیورٹیز ہوتی ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلٹر کافی ٹائم سے چینج نہیں کیا گیا ہوتا, تو اس کی وجہ سے TDS ہائی آ جاتے ہیں. ٹھیک. بعض اوقات کلیننگ نہیں کی گئی ہوتی, ٹینک کی پراپر CIP نہیں ہوتی, یا کچھ لوگ UV لائٹ یوز نہیں کر رہے, تو وہاں پر مائکروبس ان کی بھی گروتھ آ جاتی ہے. اور ہم یہ سوچ کے پی رہے ہوتے ہیں جی فلٹرڈ پانی ہے, فلٹرڈ پانی ہے, تو اس چیز کو اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے فوڈ اتھارٹیز جو ہیں وہ سارے واٹر پلانٹس کو چیک کرتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر آپریشنس کی بات ہو رہی ہے, اویئرنیس کے حوالے سے کتنا فوکس رہا ہے اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا؟ کالجز میں, ریسٹورینٹس میں, گھروں میں جا کے خواتین کو بتانے کی ضرورت ہے
کہ یہ جو آپ پکوڑے بنا رہی ہیں, یہ جو آپ سموسے بنا رہی ہیں, بار بار ایک ہی آئل کو یوز کیا جا رہا ہے اور بڑا سیانہ پن شو کیا جا رہا ہے کہ جی میں نے تھوڑے سے آئل میں زیادہ پکوڑے بنا لیے, ان کو کس نے بتانا ہے؟ ان کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کرتی ہے اویئرنیس سیمینارز, اور میرے خیال میں ہم نے ایک اچھا اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بنایا ہے. اس وقت اگر 2 سالوں میں بات کروں, 2 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں فوڈ اتھارٹی کو اسلام آباد میں, تو ہمارے تقریباً 60+ اویئرنیس سیمینارز ہوئے ہیں, اور وہ فری آف کاسٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پبلک کی ڈیمانڈ پر ہوئے ہیں, ان کے پریمیسز پر ہوئے ہیں, ان کی ایز پر ہوئے ہیں. جو ٹائم ڈے وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے ہم نے تب جا کر ان کو دی ہے, تاکہ وہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کریں اور اڈاپٹ بھی کریں. اور اس کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ آنا شروع ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو آپ کے نان والے ہیں, تندور والے, بہت سارے تندور والے جو سٹارٹ میں کنگھیاں یوز کرتے تھے, وہ اس میں پنچنگ کرنے کے لیے, پنچنگ کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ بیلنوں کے اوپر ٹیپ لپیٹ کے کہ وہ چپکے نہ آٹا, اب انہوں نے اسٹیل کے بیلنے لیے ہیں. اچھا, نقصان دہ تھا؟ یس, اسٹیل, آپ ایک ہم تو سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں ایگزیکٹلی اسکاچ ٹیپ کو اگر آپ نے لپیٹا ہوا ہے تو اس کے اندر جو وہ ایک اسٹکی سا مٹیریل ہے وہ ہیٹ کی وجہ سے میلٹ ہو کے آپ کے آٹے میں بھی آ سکتا تھا, کیونکہ وہ پورا ایریا کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے جو تندور کے قریب ہوتا ہے, تو وہ نقصان دہ تھا. اور وہ پھر پلاسٹک کا مٹیریل ہے, کہیں کوئی پیس رہ جاتا ہے, بہت سارے اس کے نقصان تھے. خیر, وہ اب انہوں نے اسٹیل کے بیلنے لینا شروع کر دیے ہیں. اس کے علاوہ پنچر اسٹیل کے یوز کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی امپروومنٹ ہے ان کی سائڈ سے. سیکنڈلی, بہت ساری بیکریز ایسی ہیں, ریسٹورینٹس ایسے ہیں, انہوں نے اپنے کچنس میں ماربل لگوا کر نئے اپنے یوٹینسلس, برتن سارے خریدے ہیں, تو بہت ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ آیا اس کا. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ نے ظاہر PhD بھی کی ہے, فوڈ سائنسز میں آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں, تو ایسے کون سے ایشوز ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتی ہیں کہ لوگ اگر ان معاملات کو ٹھیک کر لیں تو شاید فوڈ اتھارٹی کی ضرورت نہ ہو؟ بہت سے معاملات ایسے ہوں گے جو آپ کبھی بیٹھ کے سوچیں گی یا دیکھیں گی اور آپ کو لگے گا کہ لوگ تو اپنے بچوں کو زہر کھلا رہے ہیں یا دکانوں پہ زہر بیچا جا رہا ہے. تو ایسے کون سے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے, کام ہونا چاہیے, لوگوں کو اویئرنیس ملنی چاہیے؟ ہماری ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس پہ, اس پہ سب سے زیادہ بات ہونی چاہیے. سیکنڈلی, اگر آپ ریلیجن کو تھوڑا سا انوالو کر لیں تو ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. سمپل اس بات کو اگر مائنڈ میں رکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کسی ریسٹورینٹ, کسی بیکری پہ ہمیں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ وہ ہائیجین کو اگر مائنڈ میں رکھ لیں, صرف مذہب کو سوچ کے, تو وہ صفائی رکھیں گے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں, ہاتھ دھو کے کام کرنا شروع کریں. یہی باتیں ہم ہائیجین میں سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھ دھونے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو انگریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, یہ جو سانگ ہے, اس کو سانگ کی فارم میں 2 سے 3 دفعہ گائیں تو آپ کے ہاتھ دھل جاتے ہیں دھوتے ہوئے, جتنا ٹائم وہ لیتے ہیں. تو بینگ اے مسلم, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سورہ کوثر 1 دفعہ پڑھ لیں اور اتنے ٹائم میں آپ ہاتھ دھو لیں, آپ کے ہاتھوں کی صفائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. اسی طرح ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کے حوالے سے اب دیکھیں, جیسے رمضان آ رہا ہے, آپ نے بات کی ہے, اب صبح کے ٹائم لوگ کہیں گے نہیں ہم نے پراٹھا کھا کے روزہ رکھنا ہے, بھائی تھوڑی انرجی رہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ ایک فرائیڈ پروڈکٹ سحری کے ٹائم پہ لے خالی پیٹ کھا رہے ہیں, سحری کے ٹائم پہ لے رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے پورا دن نہ پانی پینا ہے نہ کچھ کھانا ہے, آپ خود بخود ایسیڈیٹی کو دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے سحری کر کے موسٹلی لوگوں نے سو جانا ہے. اس کے بعد سیم کیس افطاری میں پورے دن کی فاسٹنگ کے بعد دہی کھانا چاہیے صبح میں, بالکل کھانا چاہیے, دہی ضرور کھائیں آپ, اس سے ایک تو آپ کو پیاس بھی کم لگے گی اور وہ ہیلدی بھی ہے. اچھا, سیکنڈلی, افطاری کے ٹائم پہ دیکھیں سموسے, پکوڑے, ڈیپ فرائیڈ پروڈکٹس. اب پورے دن کی فاسٹنگ کے بعد جب آپ کا معدہ بالکل خالی ہے تو آپ اس کو ایک دم سے پریشرائز کر رہے ہیں اتنی ہیوی فوڈس کے ساتھ, وہ آٹومیٹیکلی آپ کو بلوٹنگ بھی کرے گا, آپ کو ایسیڈیٹی بھی کرے گا, آپ کو دوسرے پرابلمس بھی ہوں گے. پھر آپ ایک دم سے جو ہیں یہ مشروبات, رنگ برنگے مشروبات ہم پیتے ہیں, تو آپ اپنے لیور کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں, کلرز وہ فلٹر کرے گا اس میں سے. سیکنڈلی, ہائی شوگر کنٹینٹس, ایک دم سے انسولین آپ کی زیادہ اندر باڈی کے اندر وہ ہو جائے گی, آپ کا شوگر لیول بڑھ جائے گا. تو آپ تو اپنی باڈی کو پراپر ایک جھٹکا دیتے ہیں افطاری کے ٹائم پہ. تو وہ تھوڑا سا ہمیں اپنی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کو چینج کرنا چاہیے. کیا فروٹ کھانا چاہیے آپ لوگ؟ بالکل کھانے چاہیے, اور بلکہ اس حوالے سے ہم لوگ ایک بروشر بھی بنا رہے ہیں جو ہیلدی ایٹنگس سحری اور افطاری کی ہوں گی, تو وہ بھی ہم اپنے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کریں گے, آپ سے بھی شیئر کریں گے, تاکہ آپ بھی لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ ذرا رمضان میں اچھی. لیکن فروٹس میں بھی تو آپ نے وہ لال آپ نے سنا ہوگا نعرہ, اس میں کیا تھا, وہ ایک تربوز تھا. ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا تربوز پاسبل نہیں ہے؟
وہ جو تربوز کی آپ بات کریں, آپ دیکھیں تربوز کا جو اسٹرکچر ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا جو پیل ہے وہ بہت تھک ہے. اچھا, وہ کم از کم بھی اتنا موٹا اس کا تو وہ پیل ہی ہوتا ہے. اب آپ اس کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں کلر, مان لیا میں نے, آپ نے اس کے اندر پہلے تو وہ بڑے والی نیڈل کے ساتھ انجیکٹ کیا, کلر انجیکٹ کر دیا آپ نے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کلر کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ پیل کی سائڈز پہ نہیں جانا, میں نے صرف اندر جانا ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر تربوز کے اندر اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ وہ پریشر اس سے باہر کو آئے گا, وہ کبھی بھی اندر نہیں ٹکے گا کلر. آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں, سائنٹیفک معاملہ بتا رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ایسا پاسبل ہی نہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کے اندر انجیکشن لگے ہیں, مان لیا ہم نے اس کے اندر آسموسس کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے کلر پھیلنا شروع ہو گیا, تو وائی وہ کلر پیل کے اندر کیوں نہیں گیا؟ وہ جو یلو کلر کا پیل آپ کا ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے نا, کھاتے ہیں تربوز, اس میں کیوں نہیں جاتا پھر؟ کیا وہاں پر کوئی باؤنڈری الگ سے بنی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نا, یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے جی. اچھا, یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں کہ جی رنگ برنگے, جو ظاہر ہے نام ہم پروڈکٹس کا سم ٹائمز نہیں لیتے, لیکن آپ دیکھیے کہ ہر بندہ ان کے نقصانات کی بات کرے, ڈاکٹرز بات کرتے ہیں, آپ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, فوڈ ایکسپرٹ ہیں, آپ بات کر رہی ہیں, ان چیزوں کو بین کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ یہ انٹرنیشنل ظاہر ہے فوڈ چینز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کام ہونا چاہیے یا پاکستانی قانون میں اس کی کچھ گنجائش ہے؟ پہلی چیز. دوسرا, یہ تو بڑی بات ہے, چھوٹی بات کر لیتے ہیں جی, سموسے پکوڑے, ان کی ہم بات کرتے ہیں جی, افطاری میں ظاہر ہے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں, ان کو بین کیا جانا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد کی حد تک ایٹ لیسٹ یہ ہونا چاہیے یا سم ہاؤ گنجائش مل سکتی ہے؟ دیکھیں ہم ان فوڈ پروڈکٹس کو بین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ساری چیزیں بنی تھی تھوڑا بہت چسکا ٹائپ کے لیے, اور ہماری وہ سالوں پرانی ہیبٹس ہیں, ہم اس کو اپنے کلچر کا حصہ سمجھتے ہیں. وہ رنگ برنگے مشروبات بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. اب یہ سموسے پکوڑے, دہی بھلے, ہر چیز اسپائسی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ بن چکی ہوئی ہیں. بین تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس وقت بہت ساری آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنلی بھی ہائی سالٹ, ہائی شوگر اور ITFA انڈسٹریل پروڈیوس ٹرانس فیٹی ایسڈس, ان تینوں کو لے کر بہت کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ادھر بھی کوشش کر رہی ہیں کچھ آرگنائزیشنز کہ ہائی شوگری جو ڈرنکس ہیں ان کے اوپر ٹیکسیشن بڑھا دی جائے, ڈسکریج کیا جائے ان کا استعمال, ڈسکریج کیا جائے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں کہ سعودی عرب جو تھا وہ کچھ سال پہلے تک ڈائبٹیز میں ہم سے آگے تھا, اور اس وقت انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی ساری جتنی بھی ہائی شوگری ڈرنکس تھی ان پر ٹیکس بڑھا دیا. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو 100% تک لگایا کہ کہاں تک وہ ہے, لیکن انہوں نے کافی ٹیکس بڑھایا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے وہ اب ڈائبٹیز میں ہم سے کہیں پیچھے رہ گئے, اور پاکستان میں ہر تیسرا یا چوتھا بندہ آپ کو ڈائبیٹک یا پری ڈائبیٹک ملے گا, کیونکہ ہمارا بہت زیادہ کنزمپشن ہے اس چیز کی. ہم دیکھیں ہم تو سبسڈی بھی چینی پہ ہی دیتے ہیں, تو یہ تو ہمارا مسئلہ ہے. اچھا, آپ نے ریسنٹلی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا دورہ بھی کیا, وہاں پہ رہیں, ٹریننگز بھی اٹینڈ کی, کیا سیکھا اور وہاں پہ کیا ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہا اور ہونا چاہیے؟ اس کے حوالے سے اگر تو میں ریسٹورینٹس کی بات کروں یا کسی اور کی, تو وہ ایک آٹو پہ ان کا سسٹم چل رہا ہے, ان کو نہیں فرق پڑتا کوئی ان کی چیکنگ کے لیے آئے گا یا نہیں. ٹھیک ہے, انہیں پتہ ہے ہم نے ہائیجین کے جو ہیں رولز وہ ہم نے فالو کرنے ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کرتے ہیں. ان کے اوپر میرا خیال ہے ہم لوگ زیادہ سرویلنس کرواتے ہیں, اور اس کے باوجود ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہتری کی طرف اس طرح سے نہیں آ رہے, اور باہر جو ہے وہ ان کا ایک سیٹ اپ بالکل فائنل ہے اور وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. سیکنڈلی ان کے لوگوں میں ڈائٹ کو لے کر زیادہ اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی ہیلتھی ایٹنگ ہیبٹس, واک کو بڑا وہ امپورٹنس دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہم پیدل نہیں چلتے, ہم اس کو ایک تو انسلٹ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا میں وہاں تک پیدل جاؤں, کوئی دیکھ نہ لے. ہاں, کوئی دیکھ نہ لے. تو یہ بڑا پرابلم ہے, وہاں پر اس چیز کا نہیں ہے. اب میں ڈیوس میں تھی تو ڈیوس میں سائیکلنگ کا بہت ٹرینڈ ہے, یا آپ کو لوگ پیدل چلتے ہوئے نظر آئیں گے یا سائیکلنگ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو سائیکلنگ کرتے ہیں اگر آپ, تو اٹ سیلف یہ بہت ایک اچھی ہیبٹ ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور اگر واکنگ آپ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی ہے. میں خود جب میں یہاں سے گئی تھی تو میری اتنی واکنگ کی وہ ہیبٹ ہی نہیں تھی, تھک جاتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں. اور وہاں پر کلو میٹرز نہیں ہے, مائلز ہے. تو آپ نے جب چلنا ہے تو آپ نے مائلز میں چلنا ہے, 2 کلو میٹرز نہیں 2 مائلز چلیں گے.
تو وہ اس کا بڑا پھر آپ کی ہیلتھ پہ اچھا اثر آتا ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کر کے یوز کرتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ ہماری ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں, پروٹین بھی ہو, فیٹس کی اسمال کوانٹٹی ہو, شوگر ہے تو وہ اسمال کوانٹٹی میں ہو. تو وہ اس طرح بیلنس سے چل رہے ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے, ہمیں بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ جو پالیسیز ہیں ان کو پاکستان میں ظاہر اڈاپٹ کیا جانا چاہیے, لیکن یہاں پر اس طرح سے سم ہاؤ لوگوں کا وہ اویئرنیس کا جو لیول ہے جو وہاں پر ہوتا ہے یہاں پہ کم ہے. کم ہے, بالکل کم ہے. میں دیکھیں جب اسلام آباد فوڈ اتھارٹی بنی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی چیزیں. ہم لوگوں نے یہ جو 60+ اویئرنیس سیمینارز کروائے تھے وہ صرف اسی لیے کہ ہم چاہتے ہیں وہ بہتری لائیں. جب آپ ان کو بتاتے ہیں, ان کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, پھر ہی وہ چھوڑیں گے نا. جب آپ کو غلط اور صحیح کا ڈفرینس نہیں پتا, آپ کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کا حل کس طرح نکالا جائے کہ ہم بھی اکثر جاتے ہیں شاپنگ کرنے, کسی شاپنگ مال میں, کسی بیکری میں کچھ کھانے پینے کی پروڈکٹس بائی کرتے ہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کمپلینٹ کریں گے, ایک تو دکاندار سے مخالفت پیدا ہو جائے گی, دوسرا ایکشن ہوگا یا نہ ہوگا. تو ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز اسلام آباد فوڈ اتھارٹی جو ہیں وہ شہریوں کو کس طرح سے یقین دلانا چاہتی ہیں یا دلا سکتی ہیں کہ بھائی جو بھی شکایت ہوگی اس پر ایکشن ہوگا. میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو شکایات کے حوالے سے وہ 100% ریکارڈ ہے. ہماری سٹیزن پورٹل کی بھی ایون کوئی ایک کمپلین پینڈنگ نہیں پڑی ہوئی اس وقت تک. ہمیں کوئی بھی کمپلین آتی ہے وہ جینون ہو تو اس پر ایکشن ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ جو پرسنل گرج میں کمپلینس کرتے ہیں وہ چیز نہیں تھی, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پرسنل گرج میں کمپلین کرتے ہیں اور وہ کہیں گے کہ بس اس کو تو ختم ہی کر دو, یہ بزنس بالکل ختم ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات شرارت میں ایسی کمپلین کرتے ہیں کہ پورا کھانا پلیٹ میں سے فنش کر دیا اور اب آخری نوالے پہ ہی اس کو وہ بال نظر آنا ہے یا مکھی نظر آنی ہے, پوری پلیٹ صاف ہے, 3-4 روٹیاں کھائی ہوئی ہیں, تو وہ کلیئر کٹ کیس بعض اوقات نظر آتا ہے کہ یہ بلنگ کا معاملہ ہے. دیکھیں کیا کرتے کیا آپ لوگ اس طرح کی شکایات میں؟ ان کی کمپلین کو ریڈریس ضرور کرتے ہیں. ٹیم وہاں پر جاتی ہے, وہ چیک کرتی ہے. اگر انہیں کوئی جینون ایشوز وہاں نظر آتے ہیں تو ایکشن ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو ہم ان کو پھر بھی ایڈوائزری نوٹس دے کر آتے ہیں تاکہ وہ بہتری کریں اپنی. اچھا, ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لائسنسنگ کے حوالے سے خاصا کام کیا اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے. اب تک اسلام آباد میں کتنے لائسنسز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں, لوگ باقاعدہ طور پر ریگولیٹ آپ ان کو کر رہے ہیں؟ ابھی تقریباً 2500 لوگوں کو ہم لائسنس دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے پچھلے سال سٹارٹ میں لیا تھا, ان کا اب لائسنس رینیول کا ٹائم ہے. ہمیں انہیں کہنا نہیں پڑا ہے, وہ خود آ رہے ہیں کہ ہمارا لائسنس رینیو کیا جائے. ان کو پتہ ہے کہ فوڈ اتھارٹی سے جب آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, کسٹمر کا کانفیڈنس آپ پہ بڑھتا ہے جب وہ فوڈ اتھارٹی کا لائسنس وہاں لگا دیکھتا ہے کہ یہاں پر فوڈ اتھارٹی کی ٹیم چیکنگ کے لیے آتی ہے. تو یہ ان کے اپنے بزنس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. جب کسٹمر کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا, آف کورس آپ کی سیل بڑھے گی, آپ کا بزنس فلرش کرے گا. کیا یہ لیگل اوبلیگیشن ہے, کوئی لیگل مینڈیشن ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے آپ کو؟ یس, یہ لیگل اوبلیگیشن ہے. ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی فوڈ جو بزنس مین ہے جو یہ فوڈ کا بزنس کر رہا ہے اور اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری میں بیٹھا ہوا ہے, وہ وداؤٹ فوڈ لائسنس نہیں کر سکتا. چاہے وہ ٹھیلا لگا رہا ہے شاورما کا, برگر کا, اگر وہ فکسڈ ہے تو وہ لے گا. اور اگر مطلب صرف ایک ہی وہ اسٹریٹ ہے یا وہ 2 اسٹریٹس ہیں جہاں پہ وہ جاتا ہے تب بھی وہ لے گا. اور ایون یہ جو آپ کے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس والے ہیں وہ بھی اس کا لائسنس. اچھا, کتنا فرق ہے پنجاب میں بھی ذرا آپ نے لمبا عرصہ سرو کیا, اسلام آباد میں 2 سال آپ کو ہو چکے, کتنا فرق ہے وہاں پر اور یہاں پر لوگوں کے تعاون میں, آفیسرز کے تعاون میں, اور مشکلات کتنی فیس ہوتی ہیں؟ لوگوں کے تعاون میں لوگ تعاون کرتے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. اوور آل لوگوں کا بڑا پازیٹیو بیہیویئر ہے. فرسٹ ایئر جو اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا کمپلیٹ ہوا تھا اور اس کے بعد جو سیکنڈ ایئر میں ہم لوگوں نے کام شام کیے, تو آپ اگر دیکھیں ہم نے 2024 میں تقریباً 17,000 پریمیسز کی انسپیکشنز کی. اس میں سے 2,000 کو صرف ایک سال میں صرف 2,000 کو فائن ہوا, ٹھیک ہے. مینس جو اور کچھ جو ہیں 500 کے قریب سیل ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہ فگرز اب آپ نکال دیں تو باقی جتنے لوگ ہیں انہوں نے امپروومنٹ کی تھی, اپنے بزنس کو بہتر کیا تھا, اور ان پر نو ڈاؤٹ ایشوز ہوتے ہیں, لیکن وہ اس لیول کے نہیں تھے کہ ان کو ہم کوئی اس طرح کی ان کے اوپر پینلٹی امپوز کرتے, بلکہ ان کو دوبارہ ایڈوائزری نوٹس دے دیے گئے کہ اگر آپ نے 10 میں سے 2 چیزیں بہتر کی ہیں 2 اور بھی کریں. آہستہ آہستہ مطلب ہمارا جو فوڈ اتھارٹی کا مقصد ہے وہ خوراک کو اور اس کو جو معیار ہے اس کو بہتر کرنا ہے, نہ کہ ہم بزنس کو بند کریں.
ہم اس کی بہتری کی طرف جاتے ہیں. اور آفیسرس کی طرف تو آفیسرس بھی سپورٹیو ہوتے ہیں. ہاں بالکل بعض اوقات پریشر بہت آتا ہے, لیکن ان کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ یہاں پر پہلے اویئرنیس نہیں دی گئی تھی. اب اویئرنیس دی جاتی ہے, ان کو بھی آئیڈیا ہے. لوگ اب خود چاہتے ہیں کہ وہ اچھی چیز کھائیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیزیزز بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس کی مطلب آپ سمجھیں میکسیمم ڈیزیزز آپ کی فوڈ کی وجہ سے ہیں, آپ کی فوڈ ہیبٹس کی وجہ سے ہیں. اچھا, آخری مجھے یہ سوال جاننا ہے کہ آپریشنز میں خاتون کے لیے کام کرنا از کوائٹ اے ٹف جاب. آپ ظاہر ہے آپریشنز کو ڈیل کر رہی ہیں, کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جاتی ہیں تو وہاں پر خاص سے پریشر کا, ریٹیلیشن کا سامنا ہوتا ہے. اس سچویشن میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم سچویشن کو ہینڈل کرنا؟ پولیس ضلع انتظامیہ کے آفیسرز تو ساتھ موجود ہوتے ہیں, کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اور اس سارے سناریو میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک خاتون کے لیے یہ آسان ہے کہ آپریشنز ڈویژن کو ہیڈ کرنا اور آپریشنز کو لیڈ کرنا اور معاملات کو دیکھنا؟ آسان نہیں ہے. میں اس بارے میں اسٹریٹ فارورڈ کہوں گی کہ بعض اوقات بہت زیادہ پریشر آتا ہے, پھر لوگ بات سمجھ نہیں رہے ہوتے, بہت زیادہ مطلب بحث کرتے ہیں. ایون 2-4 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے مطلب میرے اسٹاف کو باقاعدہ زد و کوب کرنے کی بھی کوشش کی, تو پھر پولیس کی اسسٹنس تو اوبویسلی ہمیں چاہیے ہوتی ہے, لیکن پھر وہی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کسی گھر کے بزرگ کو لے آتے ہیں معافی مانگنے کے لیے. وہ ایک بڑی ہمارے لیے ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ بدتمیزی تو کسی بچے نے کی ہوتی ہے, لیکن وہ معافی ایک باریش بزرگ آ کر مانگ رہے ہوتے ہیں, تو بڑا ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے. میں بعض اوقات انہیں کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ اتنی ہم سے عمر میں بڑے ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہے, آپ نہ ہم سے معافی مانگیں. جو آپ کے بچے ہیں انہیں آپ سمجھائیں کہ کچھ بھی ہو آفیسرس کے ساتھ بدتمیزی الاؤ نہیں ہے. اور اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کا جو تعاون ہے وہ ہمارے ساتھ, وہ آپ سمجھیں کہ اپریشیٹیبل ہے, کہ ہمیشہ ٹائملی پولیس پہنچ جاتی ہے جب ہم انہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور ویسے بہت کم ہمیں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان 2 سالوں میں میرا خیال ہے ہم نے ٹوٹل کوئی 11 یا 15 FIRs دی ہیں, اور وہ بھی صرف اسی وجہ سے کہ یا تو انلیگل ڈی سیلنگ ہوئی ہے یا انہوں نے بدتمیزی کی ہے. آپ بکار سرکار میں مداخلت کریں گے تو اوبویسلی ہمیں کرنا پڑے گا, لیکن لوگوں کو اتنی یہاں پر سینس ہے, وہ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتے. کوئی بھی نہیں پسند کرتا نا کہ اس کے نام پہ FIR ہو یا اس کے ID کارڈ پہ یہ چیز شو ہو, تو لوگوں میں کافی اب آ رہی ہے. لیکن ہم خواتین کے اویئرنیس کی بات کریں, کامنٹ مجھے چاہیے کہ کیسا لگتا ہے ڈاکٹر طاہرہ صدیق, جب صرف طاہرہ صدیق تھیں, ڈاکٹریٹ کر رہی تھیں, یونیورسٹیز میں تھیں, اسٹوڈنٹ تھیں, اسلام آباد آئیں اور ایک بڑی گورنمنٹ آفیسر بنی. گھر والوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے, ریلیٹیوز کا کیا رسپانس ہوتا ہے, دوستوں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پرسنل کویشچن ہے, لیکن ہماری قوم کی خواتین, ان کو یہ جاننے کا حق ہے, یہ وہ جاننا چاہتی ہیں کہ کتنا مشکل ہے ایک گھر سے نکل کر ایک بڑے شہر میں بڑے ادارے کو لیڈ کرنا. کیا وہ اس طرح سے رکاوٹوں کا سامنا, جس طرح کہا جاتا ہے جی خواتین کے لیے مواقع نہیں ہیں, ایکوالٹی کو نہیں سامنے رکھا جاتا ان کو ٹریٹ کرتے ہوئے, آپ کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہوا طاہرہ صدیق سے ڈاکٹر طاہرہ صدیق پہ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز بننے تک؟ ایکچولی طاہرہ صدیق سے ڈاکٹر طاہرہ بننے میں میری فیملی کا بہت ہی پازیٹیو رول تھا, کیونکہ یہ میرے گرینڈ فادر کی وش تھی کہ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے, اور وہ چاہتے تھے میں PhD کروں. صدیق از یور؟ صدیق از مائی فادر نیم, مائی گرینڈ فادر. تو ہم چونکہ وہ رورل بیک گراؤنڈ ہے, کمبائن فیملی سسٹم تھا, تو ہمارے وہ جو دادا جی ہیں ان کا ہولڈ ہوتا تھا, تو فیملی کا تو بہت ہی پازیٹیو رسپانس رہا ہے شروع سے. ان کی بہت سپورٹ رہی ہے, میرے بھائیوں کی, میرے پیرنٹس کی. ہاں جب میں نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز یہاں پر بننا تھا تو کولیگس کی طرف سے کچھ نیگیٹو کمنٹس آتے تھے. میرے فرینڈ سرکل میں تو وہ تو بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں, اور انہوں نے مجھے مورلی بہت اپ کیا. میرا کوئی بہت لمبا چوڑا فرینڈ سرکل نہیں ہے, جو 2-4 لوگ ہیں وہ انتہائی سنسیئر اور اچھے ہیں, انہوں نے ہمیشہ مجھے مورلی اپ کیا. کچھ کولیگس تھے میری پچھلی آرگنائزیشن میں, وہ کہتے تھے کہ لڑکی کو کون اسلام آباد میں بٹھائے گا, اسلام آباد اب لڑکی چلائے گی. اور ایون کچھ کہتے تھے کہ چلیں آپ کی تو نہیں ہونی جاب, تو ہماری ہو جانی ہے, تو آپ ہم سے ذرا لوئر اسکیل پہ آئیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو دیز آر دی کمنٹس. اور کچھ لوگ کہتے تھے تم نہ جاؤ انٹرویو دینے, ہمیں ڈپریشن میں چلی جاؤ گے, تمہارا کون سا ہونا ہے.
تو میں انہیں کہتی تھی ایٹ لیسٹ انٹرویو دینے دیں. لیکن اس کا ایک جو میری سلیکشن کا ایک یہ فائدہ ہوا کہ بہت ساری فیمیلز جو میری پچھلی آرگنائزیشن میں تھیں یا میرے جاننے والوں میں تھیں, ان کا کانفیڈینس لیول بڑھا. وہ کہتی تھی کہ ہم بھی اپلائی کریں گے, ہم بھی آگے نکلیں گے, ہمیں آپ کو دیکھ کر انسپریشن ملی ہے کہ ہم جا سکتے ہیں. اور مطلب نارملی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک سیٹ ہے تو اپلائی نہ کرو, تو وہ کہتی تھی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم کریں گے اپلائی, ہم اس کے لیے تیاری کریں گے, ہم لاسٹ اسٹیپ تک جائیں گے. اور انشاءاللہ ظاہر ہے جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہت ساری جو میری ارد گرد میری کزنز ہیں, مجھے دیکھتے ہوئے میری بہت ساری کزنز نے فوڈ ٹیکنالوجی کی ڈگری میں داخلہ لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے اس جیسا بننا ہے, ہم نے بھی کرنا ہے. تو آپ کو دیکھ کے بہت ساری فیمیلز جو ہیں وہ انسپریشن تو لے رہی ہوتی ہیں ارد گرد, اور الحمدللہ مجھے دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے. اچھا, اللہ کا شکر تو ادا آپ کر رہی ہیں, کسی ایک شخصیت کا شکریہ ادا کرنا ہو 2 سال کے دورانیہ میں, جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ پریشر بھی تھا اور I'll be very honest لیگ پولنگ کا انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے دفاتر میں, اوور آل چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. 2 سال کے دورانیہ میں کسی ایک شخصیت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید چیزیں مختلف ہوتی, زیادہ مشکل ہوتی, کون سی شخصیت ہے؟ وہ ڈائریکٹر IF ہیں عرفان نواز میمن صاحب, DC اسلام آباد صاحب. یس DC اسلام. اچھا, ہی از مین آف دی پرنسپلس. اور وہ اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں اور آپ رائٹ ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں اگر کہوں کہ ان سے اچھے باس نہیں ہو سکتے, میرے امیجیٹ باس ہیں وہ, اور ان کی وجہ سے ہی میں اچھا یہاں پر کام کر پائی ہوں. تھپکی دیتے ہیں اور اچھے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس پریشر کی جو آپ بات کر رہی ہیں, جو اکثر ایکسٹرنل پریشر ہوتا ہے کارروائی کرتے دوران, اس کو وہ مینیج کرتے ہیں. بالکل, انہوں نے ہمیشہ اس معاملے میں سپورٹ کی. آخر میں کیا پیغام ہے جی عام شہریوں کے لیے بطور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی؟ کیا کریں کہ بیماریوں سے بچ جائیں, کیا کریں کہ ہاسپٹل کی راہ نہ دیکھنی پڑے, اور کیا کریں کہ جرمانے نہ ادا کرنے پڑیں اور ان کی شاپ سیل نہ ہو؟ شہریوں کے لیے بھی اور خصوصاً جو دکاندار ہیں ان کے لیے بھی کیا پیغام ہوگا کہ اگر وہ یہ سب کچھ کر لیں تو شاید دنیا زیادہ خوبصورت ہو جائے, پاکستان کا یہ شہر اسلام آباد زیادہ ہیلدی ہو جائے, زیادہ خوبصورت ہو جائے. جتنے بھی تاجر لوگ ہیں جو فوڈ سے منسلک ہیں, ان کو تو میں صرف یہ کہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑا سا اسلام کو مائنڈ میں رکھیں, تو آپ ہائیجین ایشوز آپ کے نہیں ہوں گے. اور اسلام تو ویسے بھی حلال اور طیب کی بات کرتا ہے, تو طیب مینس سیف, فوڈ سیفٹی از اباؤٹ طیب. تو آپ جب سیفٹی کی بات ہوتی ہے, آپ صرف اسلام کو فالو کر لیں, آپ کو نہ جرمانے ہوں گے نہ سیلنگز ہوں گی. اور عام شہریوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اچھی ہیلتھی ایٹنگ ہیبٹس اپنائیں, اور اگر کہیں پہ بھی کوئی کمپلین ہوتی ہے تو بلا جھجک آ کر ہمیں بتائیں, کیونکہ ہم آپ کا نام نہیں بتائیں گے, آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے, لیکن آپ معاشرے کی بہتری میں ایک اپنا رول ادا کر سکیں گے, اور ہم بھی اس چیز کو بہتر بنانے میں اپنا رول ادا کریں گے. اور امیوں کو کیا پیغام ہے جو گھروں میں تل رہی ہیں تمام تر فرائڈ چیزیں کھلا رہی ہیں بچوں کو؟ امیوں کو یہ پیغام ہے کہ چونکہ گھر کی جتنی بھی فوڈ ہے وہ انہی کے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے, کرتا دھرتا وہ ہوتی ہیں, تو آپ برائے مہربانی یہ اپنی جو آپ کے گھر میں بچے ہیں بچیاں ہیں ان سے پوچھیں, اور ایک ہیلدی اسکیجول بنائیں, ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. ایک آپ ایسے کریں جیسے ہاسٹلس کے اندر ہوتا ہے, مینیو پورے ہفتے کا ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, تو مکس چیزیں کھائیں, بالکل ویجیٹیبلس پر بھی نہ رہیں, بالکل میٹ پر بھی نہ رہیں. اس پہ تو آپ کا اسلام بھی آپ کو منع کرتا ہے. تو آپ مکس چیزیں کھائیں اور پراپر جو ہے اس کا پورشن سائز رکھیں تاکہ آپ سب بھی ہیلدی رہیں. ہم سب بھی ہیلدی رہنا چاہتے ہیں جی. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ صدیق بتا رہی ہیں جی رمضان کیسے گزارنا ہے. ایک تو دین راستہ بتا دیا جی, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے اور برائی سے بچنا ہے, نیک کام کرنے, لیکن دوسرا صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے. ڈاکٹر طاہرہ صدیق ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کو بلایا گیا تھا تاکہ بتایا جا سکے جی رمضان مبارک میں اسلام آباد کے شہریوں کو کس طرح سے صحت مند رکھا جا سکتا ہے. اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.